خوشنود ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. صدق الله العلي العظيم. چند دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور خاص طور سے آج کا جو تبرک ہے وہ ہمارے محترم اور مکرم جناب سید علی مظہر صاحب کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے، اور ان کی اولاد کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہیں زندگیوں میں کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے، والدین کا فرمانبردار بنائے، اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور رب العالمین ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے رزق حلال میں بھی برکت عنایت فرمائے، اور ان کی جملہ تمام دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے، اور ان سب کے مرحومین کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے. اور دو تین مومنین کے لیے درخواست دعا کی گئی ہے. ایک مومنہ مریض ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اسی طرح ایک اور مومنہ ہے، ان کا بائی پاس تجویز کیا ہے ڈاکٹرز نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. دیگر اور جملہ جو مومنین اور مومنات مریض ہیں، اللہ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات مرحبا. آپ کی خدمت میں آج چونکہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کے ساتھ یہ دن مخصوص ہے، اور کوشش کروں گا کہ شان ابوالفضل عباس علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، اور کوشش یہ بھی کروں گا چونکہ آج کل ہر آدمی کو قرآن سے دلیل چاہیے ہوتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے قرآن مجید سے دلیل دیجیے. تو آئیے آج ذکر ابوالفضل عباس قرآن سے ایسے کرتے ہیں کہ مقام تنزیل کہیں اور ہے، مقام تعویل کہیں اور. اور اسی لیے میں نے سایہ مجیدہ کو انتخاب کیا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہی کو بہترین اولاد عطا فرماتا ہے کہ جن کے خود اپنے اندر صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہوں. اور خود حضرت ام البنین جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، برادر نے پڑھا دی ہے کہ وفا، توجہ ہے حضرات، یہ جو وفا ہے یہ وفا انبیاء کا خاصہ ہے، یہ وفا اتقیاء کا خاصہ ہے، یہ شہداء اور صالحین کا خاصہ ہے. لیکن 1,24,000 میں کوئی شہنشاہ وفا نہیں، اور 12 اماموں میں حالانکہ منصوص من اللہ ہیں، ان میں کوئی شہنشاہ وفا نہیں ہے. جب روایات کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وفا خود ایک کنگڈم ہے، وفا خود ایک حکومت اور سلطنت ہے. اور پوری تاریخ اقوام عالم میں اگر کوئی شہنشاہ وفا کی ملکہ ہے تو وہ مادر ابوالفضل عباس ہے، اور شہنشاہ وفا کا تاج اگر کسی کے سر پہ ہے تو وہ صرف علی کے بیٹے ابوالفضل عباس ہے. اور آج
ترین سلامات. چلے ایک اور بات تاکہ آپ لوگ جمع بھی ہوتے جائیں اور میں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چلتا چلا جاؤں. آپ نے دو الفاظ سنے ہیں, ایک ہے غازی اور ایک ہے شہید. آج آپ جو تبرک کھائیں گے نا, جس دن سرکار وفا حضرت غازی عباس کا تبرک ہوتا ہے نا, اسے حاضری کہا جاتا ہے, تبرک نہیں کہا جاتا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ باقی ایام میں تبرک اور سرکار وفا کے لیے حاضری کیوں ہے؟ ہائے ہائے. سنیے, یہاں بھی دو لفظ ہیں, ایک ہوتا ہے شہید اور ایک ہوتا ہے غازی. شہید کسے کہتے ہیں کہ جس کی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے روح پرواز کر جائے, بولیے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے. اور جو میدان میں لڑتے لڑتے صحیح اور سالم واپس آ جائے, چلے پہنچ گئے آپ, کہ جو میدان میں لڑتے لڑتے جس کی روح پرواز کر جائے وہ شہید ہے, اور جو میدان سے واپس آ جائے وہ غازی ہے. اچھا, جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے. اور جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا, اس لیے کہ شہید کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو میدان میں مارا جائے. اب جب مارا گیا ہے تو اب وہ غازی نہیں ہے, اور جو پلٹ آیا ہے یہ غازی ہے تو شہید نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ دونوں صفات ابو الفضل عباس کو ادا کر کے بتایا ہے کہ علی کا یہ بیٹا ڈوئل سٹیٹس رکھتا ہے, غازی بھی کہلواتا ہے غازی بھی کہلواتے ہیں اور شہید بھی کہلواتے ہیں. توجہ, حاضری اس لیے کہا جاتا ہے, یہ مخصوص ہے ابو الفضل عباس سے, اس لیے کہ جب سے غازی عباس اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اپنے آپ کو حسنین کریمین کے سامنے کبھی برابری کا موقع نہیں دیا. ہمیشہ غلامی کی کیفیت میں آتے تھے, اور جب بھی پکارتے تھے کہتے تھے یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, اے میرے مولا. تو حاضری اس لیے کہا جاتا ہے حضرت ابو الفضل عباس کو کہ حضرت عباس اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اس طرح حاضر رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت عباس اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح غلام بن کر حاضر رہے, اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن کے حاضر رہے, کہ اب کائنات کو اللہ نے ابو الفضل عباس کی حاضری میں پیش کر دیا کہ جو جہاں بھی ہوتا ہے شہنشاہ وفا باب الحوائج کا واسطہ دیتا ہے, اور رحمان اسے کبھی واپس نہیں کرتا ہے. لہذا الگ الگ یہ سٹیٹس ہیں. اب آ جائیے, میں آگے بڑھتا ہوں. تو جب تک ماں میں کوالٹی, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی والدہ کے لیے جناب عقیل کو مولا کائنات نے فرمایا جائیے اور ایک بہادر خاندان تلاش کریں. بسم اللہ. بہادر خاندان تلاش کریں. کچھ آپ بھی ٹھنڈے ہیں اور کچھ بیچ میں اس پنکھے نے ٹھٹا کر دیا جو آپ کی آواز کو مجھے تک آنے نہیں دیتا. محمد ترین سلامات. بات ہو رہی تھی کہ فرمایا کہ جائیے ایک بہادر خاندان کو تلاش کیجیے. سوال میرا یہ ہے, کیا اگر کوئی خاندان تلاش نہ کرے, بیٹا تو امیر المومنین کا ہی ہوتا ہے. بھائی بیٹا تو حیدر کرار کا ہی ہونا تھا نا, تو کیا اس وقت ان کے بیٹے کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہوتا کیا وہ حیدری نہ ہوتا, علوی نہ ہوتا؟ ہوتا. لیکن پھر کیوں فرمایا کہ عقیل جائیے ایک بہادر خاندان تلاش کیجئے؟ اس لیے توجہ, امیر المؤمنین بتانا بھی چاہتے ہیں اور خود بھی چاہتے ہیں, یہی سیرت امیر المؤمنین ہے کہ امیر المؤمنین اگر خاندان بہادر تلاش نہ کرتے, جو بیٹا ہوتا سرکار وفا ان کی رگوں میں بھی خون حیدری ہوتا, لیکن امیر المومنین چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کی رگوں میں ہی صرف شجاعت نہ ہو بلکہ ماں بھی ایسی بہادر ہو کہ وہ دودھ میں بھی شجاعت پلا کے جائے. یعنی اولاد صرف باپ کی طرف سے ہو تو بہادر نہیں ہوتی. امیر المومنین نے جو ہمیں تعلیم فرمایا ہے
یہ ہمیں تعلیم فرمانے کے لیے ہے، وگرنہ تو کل ایمان امیر المومنین کی ذات ہے۔ تو آپ فرماتے، آپ چاہتے تھے کہ دودھ میں بھی شجاعت کو پلایا جائے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں 2 لباس سیے۔ دو لباس بی بی خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے سیے، ایک زخمی ہونے سے پہلے اور ایک زخمی ہونے کے بعد۔ زخمی ہونے سے پہلے اور ایک زخمی ہونے کے بعد، اور ان میں سے ایک لباس زخمی ہونے کے بعد جو سیا ہے وہ ابو الفضل عباس کے لیے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے لباس جنت سے آئے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جس کے لیے حسنین کی ماں لباس سیے اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں، اور جس کے جھولے کو جبرائیل امین جھلائے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جن کے لیے خود حسین جھولا جھلائے انہیں حضرت ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ توجہ، میں مختلف چیزیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، 2-4 جملات اور سن لیجئے تاکہ جو افراد موجود ہیں جو آنا ایک قدم اور آگے آ جائیے، تاکہ حضرات سے گزارش ہے تاکہ ہم دیکھیے کہ جب توجہ یہ جملہ سن لیجئے، پھر میں آگے آیت کے ترجمہ پر آتا ہوں۔ حضرت ام البنین کے ہاں جب گئے حضرت عقیل رشتے کے لیے، تو ان کے جو والد ہیں حزام بن خالد، ان کے پاس جب پہنچے، جب یہ رشتہ لے کر گئے تو اسی رات حضرت ام البنین نے ایک خواب دیکھا۔ توجہ، اور خواب کیا دیکھا ہے کہ میں ایک عالم ملکوت میں ہوں، اور وہاں کی کیفیت یہ ہے بہترین سرسبز و شاداب باغ ہیں، جیسے ہی میں سر آسمان کی طرف کرتی ہوں تو آسمان سے ایک چاند ٹوٹتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے، آسمان سے چاند ٹوٹتا ہے اور میری گود میں آتا ہے، اور جیسے یہ چاند میری گود میں آیا تو نور کا پورا حلقہ میرے ارد گرد بن گیا۔ میں ابھی نور میں نہ سنبھلی تھی کہ 3 ستارے اور آسمان سے گرتے ہیں اور میری گودی میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 4 جملے ہاتف غیبی کی طرف سے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں بشرا کے فاطمہ بسعادت الغراء، اے فاطمہ، نام فاطمہ ہے، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو ایک بشارت عطا کی ہے، ثلاثۃ انجم وظاہر القمر، اللہ آپ کو 3 ستاروں جیسے بیٹے عطا کرے گا اور ایک قمر بنی ہاشم عطا کرے گا۔ ثلاثۃ انجم، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ مطالب پہنچا سکوں۔ ثلاثۃ انجم، انجم نجم نجوم کی جمع ہے، 3 ستارے اور ایک قمر، اور قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس ہے، اور پھر یہ بھی بشارت ہوئی ہے ابوہم سید فی الخلق کاتبہ، ان کا باپ بھی وہ ہے کہ بعد پیغمبر نہ کوئی اس جیسا علم میں ہے نہ کوئی سیادت میں ہے، اور پھر فرمایا بعد الرسول کذا جاء فی الخبر، اور نبی پاک کے بعد جو خبر میں آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ جانشین مصطفیٰ ہے تو وہ یہی مرتضی ہے۔ توجہ، اب یہ خواب میں ان کو جملات آئے ہیں، اور جیسے امیر المومنین کا رشتہ پیش ہوا ہے تو ادھر سے انہوں نے خواب اپنی والدہ کو سنائی، اور جب بتایا گیا کہ رشتے کے لیے امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے، اب حضرت حزام بن خالد نے جو صفات امیر المومنین کی بیان فرمائی ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ جب حضرت ام المومنین کو بتایا گیا کہ کس کا رشتہ آیا ہے، 4 جملات بیان فرمائے، فرمایا امام المشارق والمغارب۔ یہاں کسی نے ایک بھی PhD کی ہو، اس کا رشتہ جائے تو اگلے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ امام المشارق والمغارب ہے کہ مشرقوں اور مغربوں میں جس کی امامت کا سکہ چلے گا وہ یہی آنے والا حیدر کرار ہے۔ فلال القطائب، جملہ سخت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس نے زمین میں گندم کاشت کی ہو یا مونگ پھلی ہو، وہاں پرندے آتے ہیں اور بیج نکال کے لے جاتے ہیں۔ وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں ایک لکڑی کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے،
اس کے اوپر پلاسٹک چلاتے ہیں، جب وہ ہوا چلتی ہے وہ ہلتا ہے تو پرندے ڈرتے ہیں اور وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں فلال الکتائب. ہائے ہائے ہائے، کہ جن کا رشتہ آ رہا ہے وہ امام المشارق والمغارب بھی ہے، اور جیسے اس اسٹیچو سے آنے والے پرندے ڈر کے مارے کھیت میں نہیں آتے ہیں، جب یہ میدان میں جاتا ہے اس کی ہیبت سے دشمن فرار ہوتے نظر آتے ہیں. سہم اللہ الصائق، اور یہ اللہ کا وہ تیر ہے کہ جو کبھی خطا نہیں جاتا. مظہر العجائب، حیدر کرار ہے. آج آئیے جملات آگے بڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں چھٹے امام نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں اشہد ان لک بالتسلیم و تصدیق، اے میرے چچا میں آپ کے مقام تسلیم کی بھی گواہی دیتا ہوں اور آپ کے مقام تصدیق کی بھی گواہی دیتا ہوں. اور پھر حضرت ابو الفضل عباس کی شجاعت کو بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے یہ قرآنی جملات سنیے. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 247. توجہ ہے، بسم اللہ. ارشاد رب العزت ہے وقال لهم نبیہم. یہ حضرت اشمعیل کی بات ہو رہی ہے. کسی نے یہاں الف کو شروع سے نکال کر درمیان میں لگایا تو شمعیل یا شمائیل کسی نے لکھا ہے، اصل ہے اشمعیل. یہ پیغمبر انہوں نے اپنی قوم سے کہا قال لهم نبیہم کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اپنی قوم کو کہا، شان یاد رہے میں شان ابو الفضل عباس کی بیان کر رہا ہوں، بسم اللہ. یہ ذہنوں میں رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو جانشین پیغمبر بنایا، تمہارے لیے طالوت کو خلیفہ مقرر کیا، وہ جانشین پیغمبر. تو وقالوا، ان کی قوم نے کہا کہ ان یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارے اوپر کیسے حکومت کریں گے؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے حکومت کرنے. توجہ، انہوں نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے جانشین نبی بنایا. انہوں نے کہا وہ کیسے ہمارا مالک ہو سکتا ہے، ملک ہو سکتا ہے جو ہمارے اوپر حکومت کرے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. جب ریزن پوچھا کیا ہے، لم یؤت سعۃ من المال، اس لیے وہ حق نہیں رکھتے چونکہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تو مال نہیں ہے. توجہ، اگر توجہ ہو تو جملہ عرض کرو. یعنی کہ حضرت شموئیل یا اشمعیل کا جانشین مقرر ہو رہا ہے اور کر رہا ہے اللہ. قوم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے حاکم ہیں، یہ میرے بعد جانشین ہوں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو مال نہیں ہے. توجہ، اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں یہ آئیڈیالوجی موجود ہے کہ جانشین پیغمبر کو مالدار ہونا چاہیے، یہ تو بنی اسرائیل کی آئیڈیالوجی ہے. یعنی بنی اسرائیل کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ نبی کا جانشین غنی ہونا چاہیے، صاحب ثروت ہونا چاہیے. یہ بنی اسرائیل کے زمانے میں. تو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا کہ ان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصطفاہ علیکم، تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے اوپر انہیں چن لیا. وزادہ بسطۃ من العلم والجسم، اور جو تم چاہتے تھے وہ نہیں. اللہ نے دو صفات کی بنا پر چنا ہے کہ ان کو علم بھی زیادہ عطا کیا اور ان کو جسمانی طاقت بھی زیادہ عطا کی ہے. توجہ، اب خلاصہ دے رہا ہوں میں جلدی سے چونکہ میں نے اگلے سٹیپ پر جانا ہے کہ اگر جانشین پیغمبر کا معیار ڈھونڈنا ہے تو یہ آیت بہترین معیار ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ہی طے ہو چکا تھا کہ نبی کا جانشین صاحب ثروتوں میں سے تلاش نہ کرنا. یہ آئیڈیالوجی بنی اسرائیل کی ہے. اور دوسرا اسی زمانے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ نبی کا جانشین ایک صاحب علم ہوگا، ایک صاحب قدرت ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ہی طے ہو گیا تھا کہ نبی کا جانشین نہ جاہل ہو سکتا ہے اور نہ ہی فرار کرنے والا ہو سکتا ہے. یعنی یہ دو چیزیں واضح ہو گئی. اب
ایک سٹیپ اور آگے آئیے. جب انہوں نے کہا اچھا بنا لیا تو ان کی ہمیں کوئی علامت بھی بتائیے, نشانی بھی ہونی چاہیے ان کی. وقال لهم نبيهم, پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت, ان کی حکومت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا. آئے 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 توجہ جائیے, آج کل تابوت نکلتا ہے نا, دیکھیے کہاں کیسے اور کون نکالتا ہے. کہ ان یأتیکم التابوت, کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا, فیہ سکینۃ من ربکم, اور اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا. سبحان اللہ. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و ہارون, اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تبرکات موجود ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تابوت آتا ہے یہ خلافت پر حق تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً اللہ دے رہا ہے, حضرت شمویل کا جانشین مل رہا ہے, اور جاننے والوں نے معلوم کیا ہے کہ اس کی علامت کیا ہے, اور اللہ فرما رہا ہے اس کی علامت یہ ہے ان یأتیکم التابوت, تو وہاں تابوت آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تابوت کا آنا خلافت کے برحق ہونے پر دلیل ہے. تابوت کا آنا خلافت کے برحق ہونے کا دلیل ہے. اب دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں تابوت بنتا ہے, وہاں تابوت نکلتا ہے. جہاں تابوت کی رسم و رواج پایا جاتا ہے وہی خلافت برحق ہے. اور جہاں تابوت کی مخالفت ہوتی ہے وہاں خلافت برحق نہیں ہے, کیونکہ قرآنی دلیل یہ. توجہ, اگلی بات کہ اس میں ہے کیا, حضرت موسیٰ اور ہارون کے باقیات ہیں. میں کہوں گا اس میں خالی عصائے موسیٰ ہی آ جائے تو کوئی اٹھا نہیں سکے گا. تو وہاں تو اور بہت کچھ ہے, تبرکات ہیں حضرت موسیٰ کے, حضرت ہارون کے. تو میں پوچھوں گا یا اللہ وہ تابوت تو اتنا بھاری ہو جائے گا, اسے اٹھائے گا کون؟ آیت مجیدہ میں ہے تحملہ الملائکہ, تابوت بھاری ہو جائے گا لیکن اسے اٹھانے والے ملائکہ ہوں گے. یہاں ایک اور بات واضح ہو گئی ہے کہ جو تابوت کو اٹھاتا ہے یا فرشتہ ہے یا فرشتہ صفت عزادار ہے. دیکھیں جہاں جہاں تابوت کی مخالفت ہوتی ہے, ظاہر ہے تابوت کو اٹھانے والے ہیں ہی فرشتے. تحملہ الملائکہ. اچھا یہاں بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیے آگے. یہ لشکر چلا حضرت اشمعیل کے ساتھ اور یہ پہنچے نہر فرات پہ. اب آ جائیے شان ابو الفضل عباس, میں نے یہاں سے مقدمہ بنایا. ایک ہے علم تنزیل اور ایک ہے علم تعویل. اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یعنی 1012 سال قبل مسیح. کتنے؟ 1012 سے لے کر 1028 تک حضرت اسماعیل کی حکومت حضور کے یعنی قبل مسیح. اس میں کچھ زمانہ اور بھی پلس کریں, گویا حضور کا زمانہ مڈ میں ہے, جتنا اس سے پہلا ہے اتنا ہی آج اس کے بعد ہے. پہلا مقام تنزیل میں تھا اور صبح قیامت تک لا رطب ولا یابس جو کچھ ہے وہ مقام تعویل ہے. دیکھیے اب جب ان کی قوم آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیت مجیدہ بھیجی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ مبتلیکم بالنہر, اب اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے ایک نہر کے ساتھ, اور وہ نہر بھی نہر فرات ہے. اس کا مطلب یہ ہے حق و باطل کی کربلا میں صرف پہلی لڑائی نہر فرات پر نہیں تھی, اس سے پہلے بھی حق و باطل کا مارکا نہر فرات پہ ہو چکا ہے. توجہ, جب یہ سامعین یہ سارے پہنچے قوم طالوت کے ماننے والے, تو امتحان کیا ہے؟ یہی فضیلت ابو الفضل عباس ہے. فضیلت یہ ہے کہ نہر پر پہنچ جانا ہے. من شرب منہ فہو لیس منی, من شرب منہ فلیس منی, کہ جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جو پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے. من لم یطعمہ فانہ منی,
جو نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہے. اور یہ منی کیا ہے؟ اسے ایک یہ مقام ہے، اسے کہا جاتا ہے مقام منیت. جیسے فرمائے حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا من الحسین، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ مقام مقام منیت ہے. منیت اسے کہتے ہیں کہ جہاں دونوں ایک مقام پر ایک جیسے ہیں. کیا فرمایا کہ من شرب منہ فلیس منی، جو پی لے مجھ میں سے نہیں. من لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہیں پیے گا مجھ میں سے ہوگا. یہ نہر فرات ہے. امتحان کیا ہے کہ جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے اور جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہاں سمجھئے کہ یہاں نہر فرات پر بھی ایک امتحان ہے. مقام منیت پر وہ فائز ہوگا کہ جو پانی بند کرنے والا نہیں ہوگا. ایک گروہ بند کرنے والا ہے، ایک گروہ پیاسا رہنے والا ہے. تو یہ واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے کہ جو پانی بند کرنے والا ہے وہ مقام منیت پر نہیں ہے، جو پیاسا رہنے والا ہے وہ مقام منیت پر ہے. پانی کو روکنے والے مقام منیت پر نہیں ہے، بلکہ توجہ جو پیاسے ہیں وہ مقام منیت پر ہے. اب آگے آ جائے جملہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے کہ عباس بھی فرات کے کنارے پر گئے ہیں اور قرآن کہتا ہے جنہوں نے نہیں پیا ان کے لیے کتنی اجازت ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جنہوں نے نہیں پیا وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ پانی سے چلو بھرے اور پھر نہ پئیں. ہائے 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 ہائے. بھائی صرف نہ پینا کامیابی نہیں ہے، کہا انہیں کتنی رخصت ہے، کتنی اجازت ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ وہ پانی کا چلو بھر سکتے ہیں لیکن پی نہیں سکتے. یہ آیے مجیدہ بتا رہی ہے کہ یہ تھیوری تھی حضرت اسماعیل کے زمانے میں اور پریکٹیکل کیا ہے ابو الفضل عباس نے. فرات پر پہنچے بھی ہے، پانی لیا بھی ہے اور پانی منہ پہ مار بھی دیا ہے. زبان کے ساتھ دل بولا انتہائی شکر گزار. یعنی بات مشکل ہے اور کوشش کی ہے پہنچانے کی آپ تک. اب اگلا جملہ آ جائیے کہ ابو الفضل، اب پوری کائنات میں جہاں جہاں علم ابو الفضل عباس ہے ہونا تو یہ چاہیے یہ علم انبیاء ہے، ہونا علم ائمہ کے پاس چاہیے، لیکن ائمہ کے پاس نہیں ہے. اگر اس علم کا کوئی علم بردار وارث ہے تو صرف علی کا بیٹا حیدر کرار ہے. یہاں تک کہ اگر امام مہدی بھی آئیں گے اور علم اٹھائیں گے، اٹھانے والے مہدی ہوں گے اور علم ابو الفضل عباس کا ہوگا. یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب امام مہدی تشریف فرمائیں گے تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اتریں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام زمانہ امام ہوں گے، حضرت عیسیٰ ماموم ہوں گے اور علمبردار ابو الفضل عباس ہوں گے. روایات میں ہے، دیکھیے علمبردار حکم دینے والا ہوتا ہے اور وہ صاحب العصر و زمان کی آگے آگے چلیں گے. جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا یا علی آپ جنت میں جائیں گے لیکن مجھ سے پہلے. کسی نے اعتراض کیا یا رسول اللہ جنت میں تو آپ کو پہلے جانا چاہیے، علی کو کیوں پہلے؟ کہا علی میرا علمبردار جو ہے، علمبردار آگے آگے ہوتا ہے، سردار پیچھے پیچھے ہوتا ہے. توجہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب سنیے اس علم کی بھی ایک ہسٹری ہے. اب میں اس خطبے کی طرف بھی بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ابو الفضل عباس نے اس لہجے اور ٹون میں خطبہ دیا کہ جس لہجے میں آئے غدیر آئیے. ہائے 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 ہائے، فصاحت و بلاغت ہے ابو الفضل عباس کی ہے. لیکن جملے سن لیجئے کہ یہ تین نام ہیں، لواء، علم اور رعیت. تین نام ہیں، علم، لواء اور رعیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو
اور یہ چاہے جنگ ہو یا صلح ہو، ہر اعتبار سے علم انتہائی اہم ہوتا ہے. جنگ کے لیے الگ علم ہوتا ہے، صلح کے لیے وائٹ پیپر الگ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عطا کیا اور آدم نے اسے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا، کینان نے مہلائیل کو دیا، مہلائیل نے ارخو کو دیا، ارخو نے اردبیل کو دیا، اردبیل نے ملک کو دیا، ملک نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے ارفشنت کو دیا، ارفشنت نے شالخ کو دیا، شالخ نے عابر کو دیا، عابر نے تارخ کو دیا، تارخ نے ناہور کو دیا، ناہور نے ارغو کو دیا، ارغو نے تارخ کو دیا، تارخ نے حضرت ابراہیم کو دیا. اور روایات میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے یہ علم توحید کو بلند کیا. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے تیدار کو، تیدار نے حمل کو، حمل نے نبت کو، نبت نے سلامہ کو، سلامہ نے ہمسی کو، ہمسی نے یسا کو، یسا نے ادبن کو، ادبن نے ادبار کو، ادنان نے ادبار کو، ادبار نے مزر کو، مزر نے الیاس کو، الیاس نے مدرکہ، مدرکہ نے خزیمہ، خزیمہ نے نظر کو، نظر نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوی کو دیا، لوی نے قصی کو دیا. جب مقام قصی پر آیا تو یہ تینوں ایک مقام پر جمع ہو گئے. حضرت قصی کے پاس علم بھی آیا، حضرت قصی کے پاس رعیت بھی آیا، حضرت قصی کے پاس لواء بھی آیا. تینوں یہاں جمع ہوتے ہیں اور قصی کے بعد آتے ہیں حضرت عبد مناف کے بعد، عبد مناف سے آتے ہیں ہاشم کے بعد، ہاشم کے بعد آتے ہیں حضور سرور کائنات کے بعد. حضور سرور کائنات کے علم بردار ہے امیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین نے علم یہ عطا کیا ہے حیدر کرار اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کو. توجہ، یہ محنت ہے، مجھے معلوم ہے آپ میرے دماغ سے سن رہے ہیں. اللہ قرآن یہاں اس کو یہی روک کر اب یہ سنیے، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت سلیمان سے کہا کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ ہم نے آپ کو حکومت دی ہے جیسے آپ کے بابا کو دی تھی، لیکن اس حکومت کے لیے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. سبحان اللہ. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات کو قرآن دیا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے. اگر حضور سرور کائنات مقام شفاعت پر ہے تو یہ حضور سرور کائنات کو مقام شفاعت دینا یہ اللہ پروردگار عالم کی عطا ہے. اگر انا اعطیناک الکوثر دیا ہے تو یہ مقام عطا ہے، اور اگر علی حیدر کرار کو شانوں پہ اٹھایا ہے تو یہ مقام عطا ہے. اگر آپ اور ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے گھر پیدا کیا ہے تو ہماری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ عطا پروردگار ہے. اگر آپ عزادار ہیں تو یہ عطا پروردگار ہے، اگر آپ نمازی ہیں تو یہ عطا پروردگار ہے. اور اللہ اپنی عطا کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، اور اللہ کی عطا کا فیصلہ اور قانون یہ ہے کہ جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں ہم ہیں بڑے کریم، آپ شکر ادا کریں یا نہ کریں یہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، کرنے کے بعد پھر واپس دوسرا جملہ سنیے گا کہ ہم نے عطا، یہ عطا پروردگار ہے جو عطا کر دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. اب مجھے بتائیے حضور سرور کائنات کون ہے؟ وما ینطق عن الہوا کی زبان ہے. ما رمیتا اذ رمیتا، حضور جو بولتے ہیں اللہ بول رہا ہے، حضور جو کر رہے ہیں وہ اللہ کروا رہا ہے. جب حضور عطا کر رہے ہیں تو یہ عطا مصطفیٰ نہیں ہے، یہ عطا پروردگار ہے. اب نبی جسے جو عطا کر دے یہ نبی نہیں، یہ خدا عطا کر رہا ہے. اب میدان خیبر میں جب 39 دن گزر گئے نبی نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ رَعْيَتَ غدن رجلا قرارا غیر فرار يحب اللہ ورسولہ ويحب اللہ ورسولہ ما يرجع حتى يفتح اللہ علی یدیہ. کل میں ایسے کو علم عطا کروں گا. اور عطا کے بارے قانون الہی یہ ہے کہ جب دے دیتا ہے تو پھر واپس. اس کا مطلب یہ ہے جب 40ویں دن عطا کر رہے ہیں کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ 39 دن کیوں نہ عطا کیا. یعنی پہلے 39 دے کر
پر واپس لینا دلالت کرتا ہے یہ عطا نہیں تھی، اور 40ویں دن جب عطا کیا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ جب فتح ہوئی ہے امیر المومنین کی، اب یہ عطائے پروردگار ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے۔ اب امیر المومنین نے یہ پرچم عطا کیا ہے اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کو، تا صبح قیامت جتنی بھی تشیع بڑھتی چلی جائے علم صرف ابو الفضل عباس کا نام ہے۔ ایک اور فرق سن لیجئے، علم ابو الفضل عباس میں اور علم حیدر کرار میں بھی بڑا فرق ہے۔ علم حیدر کرار کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، ارے اگر میں غلط کر رہا ہوں تو نبی کے زمانے میں سورہ منافقون کیوں آئی ہے؟ منافقون کا آنا بتاتا ہے کہ منافقین تھے، علم بردار حیدر کرار تھے، اور علم حیدر کے نیچے مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، مومن بھی تھے۔ لیکن پرچم ابو الفضل عباس میں ایک خصوصیت یہ ہے، تعصب ہے قیامت اس پرچم کے نیچے سوائے صاحب ایمان کے آ نہیں سکتے۔ یعنی اس پرچم کے نیچے جو اس کو بدعت کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی جب نبی نے فرمایا 40ویں دن میں کل علم دوں گا، وہاں تو سارے صحابہ علم کے طلبگار تھے، وہاں صحابہ علم کے طلبگار تھے، اور یہاں جو بدعت سمجھتا ہے اب مجھے بتائے میں انہیں صحیح سمجھوں یا انہیں صحیح سمجھوں؟ کسے صحیح سمجھوں؟ آج آئیے ایک سلوات پڑھ لیجئے مل کر ابو الفضل عباس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خصوصیات عطا کی ہیں۔ اب وقت اور تیزی سے نکل گیا ہے، اب جملات یہ سنیے، اگرچہ میں مسائل پر ابھی نہیں ہوں۔ حضرت ابو الفضل عباس کے جملے جو خانہ کعبہ کے چھت پر جب 50 بندے اسلحہ لے کر احرام کے اندر آئے، امیر المومنین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عباس یہ 50 بندے آئے ہیں احرام کے اندر چھریاں لے کر، اب ذرا جائیے کعبے کے چھت پہ چڑھ کر ایک خطبہ ارشاد فرمائیں، اور اس خطبے میں انہیں یہ بتائیں کہ یہ کون ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ہم کون۔ اب ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ، یہاں نہیں کسی اور جگہ، میں نے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت میں، لوگوں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت، یہ تو ہم نے توہین کر دی کعبے کی، بھائی کعبے کی توہین کر دی، عباس کعبے کی چھت پر۔ آئے سنیے گا میرا جواب، میں نے کہا مجھے بتائیے کعبہ افضل ہے کہ نبی محترم افضل ہے؟ نبی پاک افضل ہیں یا کعبہ؟ انہوں نے کہا یقیناً نبی پاک افضل ہے۔ میں نے کہا یہ تو وہ ہیں کہ جو شانہ رسالت پر سوار ہوتے ہیں۔ امام حسن و حسین جب نبی پاک کے دوشت پر سوار تھے تو کسی نے آ کر چوٹ لگائی، چوٹ سمجھتے ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ بچے اچھے ہیں، کہا ماشاءاللہ کتنی بہترین سواری ہے۔ نبی پاک نے ڈانٹا اور ڈانٹ کے فرمایا یہ نہ کہے سواری کتنی اچھی ہے، یہ کہے سوار کتنے اچھے۔ خانہ کعبہ کے چھت پر گئے، توجہ یہ وہ عمل ہے، چونکہ امام زمان بھی تشریف لائیں گے تو خانہ کعبہ کے چھت پر خطبہ ارشاد کریں۔ نارملی غیر معصوم معصوم کی تعصی کرتا، پیروی کرتا، لیکن اس خطبے اور اس عمل میں امام مہدی بھی آئیں گے تو اس عمل کو دہرائیں گے جو ابو الفضل عباس نے کیا۔ کعبہ کی چھت پر گئے ہیں، اب سنیے گا 7-8 جملے میں پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ۔ امام حسین مقام ابراہیم پر تھے، حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں اور باقی حاجی طواف کر رہے ہیں۔
جب انہوں نے ہیبت عباس دیکھی تو سارے رک گئے. حضرت عباس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس میرے آقا کے بابا علی مرتضیٰ کے قدموں کے ذریعے اس کعبے کو شرف عطا کیا. دیکھیے جتنا آپ مجھ سے پڑھواتے چلے جا رہے ہیں ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے. مادر شہنشاہ وفا بلند ترین صلوات. مولا علی حضرت عباس کے بابا نہیں ہیں؟ لیکن یہ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا میرے بابا، کہا میرے آقا کے بابا. اس جملے میں بھی غلامی کی خوشبو آتی ہے. اس جملے میں بھی آنے والے ذرا بیٹھ جائیں، کیا اس جملے میں بھی غلامی کی خوشبو آتی ہے؟ اور دوسرا جملہ کیا استعمال فرمایا کہ شرفا. اللہ سبحان شریف کیسے کہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے تھے اسی کعبے میں پہلے بت تھے اور بتوں نے کعبے کی عزت کو پامال کر دیا. اور اگلا جملہ کیا بیان فرمایا کہ من کانا بالامس بیتا واصبح قبلۃ. کل تک یہ گھر تھا اور مولا علی کے آنے سے یہ کعبہ قبلہ بن گیا. جس کا مطلب یہ ہے لفظ شریف استعمال کیا ہے کہ مولا علی کے آنے سے پہلے کعبے کے اندر بت تھے اور بت شرافت کی علامت نہیں ہوتے ہیں، وہ عزت کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کعبہ مقام شرافت میں تب آتا ہے کہ جب اس میں علی آ جائے، اور کوئی اور کیسے شریف ہو سکتا ہے جو نہ علی کو مانے. کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا بولی زبان بولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اتنی ڈیٹیل کی تفصیل نہیں ہے. اگلا جملہ سنیے. عباس کعبے کی چھت پہ ہیں اور سارے لوگ کھڑے ہیں چوکنا. ہیبت عباس کیا فرماتے ہیں؟ ایوہل کفرۃ الفجر. اے کافرو، اے فاجرو. آپ کہیں گے بھائی آپ نے یہ زیادتی کر دی ہے کافروں کا لفظ استعمال کر کے. مجھے بتائیے یہ کون تھے کعبے کے پاس؟ حاجی. اور حاجی متقی ہوتے ہیں اور ان کو عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایوہ الکفر. یہ وہی ٹون ہے جو اللہ نے آئے غدیر میں بیان فرمائی ہے. ولایہ علی کا اعلان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. آیت سنائی جا رہی ہے حاجیوں کو. حاجیوں میں کافر کہاں آ گئے؟ اور پھر فرمایا اتصدون طریق البیت لامام البررہ. تم میرے آقا کا راستہ روکنے والے. 3-4 جملے سنیے گا صرف شجاعت کے، چونکہ جملہ بہت لمبا ہے. کیا تم روکنے والے ہو؟ من کان احق من سائر البریہ. کہا پوری امت پر کعبے کا حق ہے. پوری امت پر کعبے کا حق ہے اور کعبے کا حق ہے میرے آقا مولا حسین پر. ایسے کہ امت حق
ادا کرے کعبے کا، اور کعبہ شکریہ ادا کرتا ہے امامت اور ولایت کا۔ اور اگلا جملہ پھر حضرت عباس کے کیا جملے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العقلیہ واختبارہ البریہ، اگر حکمت پروردگار نہ ہوتی، اگر امت کا امتحان نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو میرے آقا کو مدینہ سے مکہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی، خود کعبہ اڑ کے میرے آقا کے پاس پہنچ جاتا۔ حکمت پروردگار نہ ہوتی اور اس نے اسباب کی دنیا نہ بنائی ہوتی تو میرے آقا کو مکہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کعبہ پرواز کر کے میرے آقا کے پاس پہنچا۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا ان الناس یستسلم الحج والحجر یستسلم یدیہ، دنیا حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے اور حجر اسود میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ اگر میرے آقا کی مشیت مجبولۃ من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا آقا حسین کی مشیت رحمان کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، جملہ سنیے گا، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقَرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ سنیے گا جلال عباس کیا ہے؟ کہا اگر میرے آقا کی مشیت الرحمان کے تابع نہ ہوتی تو میں غصے والا شاہین بن کے ایسے پرواز کرتا کہ میں پر مارتا جاتا اور تم واصل جہنم ہوتے جاتے۔ میں پر مارتا جاتا، تم واصل جہنم ہوتے جاتے۔ یہ خطبہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، البتہ عربی فونٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کا خطبہ بام کعبہ پر۔ اب یہاں چلے میں آخری جملہ پڑھ کے تو تمام کر لیتا ہوں، ربط مسائل بھی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، تم کہاں کھڑے ہو؟ چلیے باقی جملات کل عرض کر دوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی وہی بیماری لاحق ہے کہ جو قریش کو ہو گئی تھی، لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تريدون قتل ابن بنت رسول اللہ۔ قریش کو بیماری یہ تھی کہ وہ رسول خدا کے قتل کے در پہ، اور تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کے در پہ ہو۔ توجہ، جملہ بس یہی سمیٹ رہا ہوں میں، کہا نہ وہ اپنی مراد کو پہنچے اور نہ تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔ وَلَا يُمْكِنُهُمْ قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلِيٌّ حَيًّا وَمَاذَا تَقُولُونَ وَمَاذَا تَقْتُلُونَ ابا عبداللہ الحسین مَا دُمْتُ حَيًّا، کہا جب تک علی زندہ رہے وہ نبی کو قتل نہیں کر سکے، ابھی تو عباس زندہ ہے، ذرا میرے آقا تک تو پہنچ کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، کیسے ممکن ہے؟ اور ابو الفضل عباس کے جو جملات ہیں، بس مجھے اتنا بتائیے 1400 سال کے بعد آج مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ منتیں اور مرادیں لے کر آئے ہیں۔ مشکل پڑتی ہے نا، آپ جاتے ہیں علم عباس کے پاس، دل میں سہارا آتا ہے۔ مجھے بتائیے 1400 سال کے بعد جس علم کا سہارا ہمیں ملتا ہے، اس عباس کے سہارے علی کی بیٹیاں کیسے چل کے آئی ہیں؟ بس وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی جب جاتے تھے نا مولا عباس کی زری پر تو وہ زیارت ان دو الفاظ میں پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی آپ پر سلام ہو۔ مجھے معاف کیجئے گا اگلا جملہ سخت ہے، فرماتے تھے سر نیچا کر کے السلام علیکہ یا حجاب زینب الکبریٰ،
اے علی کی بیٹیوں کے پردے آپ پر سلام ہو. اور آقا مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں ہر معصوم کا ذکر کرتا تھا، لیکن جب شب عاشور گزری نا تو جناب زہرا خواب میں آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا شیخ ذکرت کل شہید ونسیت ابنی، تو نے سارے شہیدوں کا ذکر کیا ہے اور میرے بیٹے کو بھول گیا ہے. کہا میں نے آپ کے بیٹے کا تو بڑا ذکر کیا ہے، حسین کا. کہا مباہلے کے بعد حسین نبی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ابو الفضل العباس ہے. کہا کیا ذکر کروں؟ اب یہ جملے ہیں جو بی بی نے تعلیم فرمائی ہے. کہا مجھے اتنا بتا کہ کوئی جوان جب بلندی سے زمین پر آتا ہے تو کیسے سہارا لیتا ہے؟ کہا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. کہا جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں، ارے میرا عباس منہ کے بل زمین پر اجرکم علی اللہ. میرا عباس، یہی تو وجہ ہے کہ جب ام البنین کو پتا چلا نا، بشیر نے آواز لگائی کہ قد قتل حسین بن علی، حسین مارا گیا ہے. اور تو حضرت ام البنین کو وہ بشیر کہتا میں نے ایک ایک کر کے بتاؤں گا. بی بی کے 4 بیٹے مر گئے ہیں، کہیں بی بی گھبرا نہ جائے. جب کہا نا آپ کا عباس مارا گیا، آپ کا جعفر مارا گیا، اور بی بی نے فرمایا قد قطعت نیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے دل کی رگیں کاٹ دی ہیں. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے زہرا کے لال کے بارے میں بتا. کہا خود قتل. کہا میرا عباس کدھر تھا؟ کہا عباس کے بازو قلم ہو گئے. ابھی جو جاتے ہیں کف عباس پر ایک شعر موجود ہے ام البنین کا. بی بی کہتی ہے لو کان سیفک فی یدک، اے عباس کاش تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی. اجرکم علی اللہ. جب آقا نے آقا کو کہا نا میں اجازت دیجئے، آقا نے فرمایا عباس کیا اپنے آقا کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہا آقا تنہا نہیں، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. کہا جائیے ان بچوں کے لیے العطش العطش کی صداؤں کا سامان کیجئے، لیکن پہلے جائیں سکینہ سے رخصت ہو جائیں. سکینہ کے پاس گئے، مشکیزہ لیا، کہا اجازت لے کے دینا آپ کا کام ہے. مشق ادا کی. یہ حسین، یہ عباس کی اور سکینہ کی آخری ملاقات ہے. وہاں سے ہٹے، اس خیمے میں گئے جہاں زینب بنت علی تھی، اور ایک مرتبہ ایسے عباس بیٹھے جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بی بی سمجھ گئی ہے جب بھی کوئی سوالی آتا تھا نا، کہا عباس بتا کیا مانگنے آیا ہے، لیکن خیال رکھنا ہم وطن میں نہیں ہیں، ہم پردیس میں ہیں. آقا نے پانی لانے کی اجازت دی ہے. جب یہ جملے سنے علی کی بیٹی نے کہا قد صدق ابھی، میرے باپ نے سچ کہا تھا. عباس کے ہاتھ کانپنے لگے. بتائیے کیا کہا تھا؟ کہا بچپنے میں بابا کی گود میں تھی، میرے سر سے ردا سرک گئی. ارے بابا سر کو چوم بھی رہے تھے اور گریہ بھی کر رہے تھے. اور کہا ایک وقت آئے گا جب ان ہاتھوں میں رسل بنے گی. عباس جب میں تیرے قد کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اجرکم علی اللہ. ادھر سے جب عباس نے رخصت اختیار کی، بی بی زینب عالیہ نے تمام بیویوں کو ان کی چادریں واپس کر دی. کہا بیویوں تمہاری چادروں کی میں ضامن نہیں، اب میرا عباس میدان جا. عزاداروں وقت بھی زیادہ نہیں ہے. عباس نے جنگ کی، فرات کا کنارہ خالی کیا، دایا ہاتھ قلم ہوا، علم بائیں میں پکڑا. ایک ظالم نے بایا ہاتھ قلم کیا. اب ساری جان مشق میں ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. ایک ظالم نے مشق میں تیر مارا. اجرکم علی اللہ. عباس نے اپنے دانتوں سے مشق کی تیر اٹھا. ارے ادھر سے آنکھ میں تیر لگا، ایک گرز عباس کے سر میں لگا. ارے 4 کام ایک ساتھ ہو گئے. عباس زین سے زمین پر آ گئے، حسین کی کمر میں ہاتھ آ گیا اور سکینہ کے ہاتھ سے جام گر گیا.
آئے